السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی رضا اور 100 ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کا نیا پروگرام، نیا مہمان لے کر اور نیا میزبان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین سامعین، نظام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی ہی بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں، بڑی ہی پرمسرت گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا چونکہ وقت مختصر ہے تو میرے ساتھ آج موجود ہیں بڑی ہی علمی اور روحانی شخصیت ماشاءاللہ سے علامہ محمد فاروق مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی اپنا محسوس کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں حاضر ہو کر؟ الحمدللہ جی، رمضان شریف کی بابرکت گھڑیاں ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا فیل کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اور یہ اپنا علامہ صاحب، یہ آج جو سچویشن ہمارے پوری دنیا میں بلکہ یہ محسوس کی جا رہی ہے، بلکہ بہت سی جانیں لے گئی ہے یہ وائرس کا، جو ہمارا کرونا وائرس، یہ بڑی جانیں لے گیا پوری دنیا سے۔ ایک ہم نے وہ ہیروشیما کا سنا تھا، اس میں اتنا نقصان ہوا تھا، اتنی ہمیں بربادی دیکھنے کو سننے کو ملی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری سب سے بڑی بربادی ہے جو رمضان المبارک میں اتنے بابرکت مہینے میں ہمیں یہ اللہ پاک کا ایسا مہمان ہے ہمارے درمیان کہ جس کے دوران یہ ہمیں ایک یہ شے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے بارے میں ناظرین کو آپ کیا کہیں گے، کیا اویئرنیس دیں گے کہ لوگ اس رمضان مبارک میں اس کرونا سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر حاصل کریں؟ نہیں، میں تو اس میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ رمضان شریف کی بابرکت گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس میں اور دنوں کے اندر تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، لیکن یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے کہ میرے بندے مانگ مجھ سے، سبحان اللہ، میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی اس طرف پھر رہے ہیں کہ یار رمضان شریف کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور مسلمانوں سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو آپ تلاوت کر کے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ اور یعنی ان کا ٹرسٹ ہے اس بات پر کہ بھی مسلمانوں کا خاص مہینہ رمضان شریف کا شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول کر کے ضرور دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اور اسی نیت کے ساتھ میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ خوب عبادات کے اندر لگ جائیں، کہ اور عبادات کے اندر جب ہم عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا کہ سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہو گے تو جنت میں درخت لگ جائے گا۔ ناظرین لیکن آپ غور فرمائیں کہ یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا، سبحان اللہ۔ اور کہیں تو یہ فرمایا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو مرات المناجی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ انا اجزا بہ، یعنی جو روزے دار ہے یہ نہیں کہ میں اس کو جزا دوں گا بلکہ فرمایا وہ مجھے ہی پالے گا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو روزہ دار ہے میں ہی اس کو مل جاؤں گا۔ اور علامہ صاحب آپ کی اسی بات سے مجھے حدیث مبارکہ بھی یاد آ گئی۔ ناظرین سامعین، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے کہا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اللہ اکبر، بے شک، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ داروں کا ہی داخلہ ہوگا، اللہ اکبر ہے۔ اور اللہ پاک بروز حشر ندا فرمائے گا کہ کہاں ہے روزہ دار، ہے کہاں ہے روزہ دار، تمام کے تمام جتنے بھی روزہ دار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، تمام کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک جبریل امین کو عرض کرے گا کہ فرمائے گا کہ اے جبریل ان کو کہو کہ اس دروازے سے اس جنت میں داخل ہو جائیں، سبحان اللہ۔ اور اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد سوائے روزہ داروں کے اور کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے گا، سبحان اللہ۔ ناظرین سامعین، اور یہی وسعت کی گھڑیاں ہیں، یہ مہمان ہے ہمارے درمیان، اور اس مہمان کی جتنی قدر کی جائے وہ کم ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں، اس ماہ سیام میں الحمدللہ جی بھر کر خیرات کریں، جی بھر کر روزے رکھیں، جی بھر کر عبادات کریں، اپنی راتوں کو سنوار لیں۔ علی بھائی میں تو اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس توکل اور یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو اس توکل اور یقین کے ساتھ نہ صرف ہمارے بزرگ فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ یہ جو پچھلا پہر ہوتا ہے نا، مطلب رات کا جو تیسرا پہر ہے، مطلب جس کو ہم سحری کہتے ہیں، اذان سے پہلے کا، نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ پاک عرش بری سے اپنے فرشتوں سے
فرماتا ہے کہ نیچے چلے جاؤ اور تلاش کرو ان میرے بندوں کو کہ جو اس وقت میری عبادت میں مصروف ہیں. ہاں اس وقت میری عبادت میں مصروف ہیں. اور الحمدللہ ناظرین و سامعین یہ اسی مبارک گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ اللہ پاک سحری سے پہلے اپنے ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو تلاش کرو. علی بھائی وہ آپ کی بات ہی کہ وہ نیکوکار کہاں ہیں ملتی ہے. وہ فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی اللہ کرے بلند آوازاں. سبحان اللہ. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگل والے علیہ کھلا دروازہ. سبحان اللہ. اسی خوبصورت بات پہ میں اپنے ایک نعت خوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین و سامعین جناب محمد آصف اتاری صاحب, اور میں ان کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا ایک باقاعدہ آغاز کریں اور اس وقت انشاءاللہ ہم حمد باری تعالیٰ سماعت کرتے ہیں. ناظرین آصف اتاری صاحب. ربنا یا ربنا 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 ربنا یا ربنا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں. ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. ان کے نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. ناظرین و سامعین اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا بات ہے. اور میں تو صبح کے اٹھ کے نا کنز الایمان کی تلاوت ہی کرتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. کنز الایمان کا ترجمہ فی القرآن ہی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ناظرین و سامعین علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اور علامہ صاحب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سحری کے درمیان اتنا کچھ کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہاضمہ درست نہیں رہتا. بعد میں ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ یار اپنا اتنا کچھ کھا پی لیا ہے, اتنا تیکھا بھی کچھ پکاتے ہیں لوگ اور اتنا آئلی بھی کام کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی احتیاطی تدابیر بتائیں کہ یار سحری میں جو ہے نا کوئی بہتر چیز کیا ہے کہ اس سحری کو کس طریقے سے دوبالا کیا جائے اور اس میں رحمت کو جو ہے نا وہ الحمدللہ اور وسیع تر وسیع کر دیا جائے کھانے پینے کے لحاظ سے. بالکل علی بھائی, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ دیکھیں صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. بے شک صحت بہت بڑی نعمت ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحو, فرمایا روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرما دے گا. اللہ. مگر آپ دیکھیں کہ کئی ہم روزہ داروں کو دیکھ رہے ہیں کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے وہ تندرست تھے, مگر روزہ رکھا اور وہ تندرستی سے بیماری میں کنورٹ ہو گئے. تو بھائی روزے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, روزے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو بیمار کر دے. ہاں ہم احتیاط نہیں کر پاتے. سحری کے اندر سحری کے اندر خوب مرغن غذائیں ہم کھا رہے ہیں جس میں چکناہٹ بہت زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اس بنا پر کسی کو گلے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی کو دیگر امراض جو ہے وہ لاحق ہو جاتے ہیں. اور تو میں اس میں صرف ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نعمتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دینے پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ تو رمضان شریف کے مہینے کے اندر مومن کے لیے, حضور نے فرمایا مومن کے لیے رزق بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین سامعین ایک وقفہ لیتے ہیں, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا اور نظام رمضان
یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے. انشاءاللہ we'll be right back on after the short break. جریر میڈیکل سینٹر مالز ریاض، جہاں ہر قسم کا معیاری علاج، ایکس رے، میڈیکل ٹیسٹ، اقامہ بلدیہ، ڈرائیونگ لائسنس اور معیاری ادویات ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کریں. تمام انشورنس کی سہولت کے ساتھ وزٹ ویزے پر آئے فیملی کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. رابطے کے لیے 05566738660 پر رابطہ کریں. جی نظام رمضان میں ویلکم ہے دوبارہ ناظرین و سامعین آپ کا. ناظرین و سامعین، میرا خیال ہے کہ نعت رسول مقبول سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور مزید آگے لے کر کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ فاروق مدنی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ. چونکہ ہمارا موضوع کرونا وائرس کے حوالے سے رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزارنا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو وبا ہمارے پاکستان کو لے کر ڈوبی جا رہی ہے، اور مجھے الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اس ملک پاکستان پر نگاہ نبوت ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ اسی ایمان پر ہم سمجھتے ہیں کہ میں علامہ صاحب کو ایک کتاب تھی ہند و پاک نگاہ نبوت میں، علامہ احمد یار نعیمی صاحب کی کتاب، ٹھیک ہے. تو ہند و پاک نگاہ نبوت میں تو میں وہ رات کو پڑھ رہا تھا بیٹھا اپنے پروگرام کو اپنا وسعت دینے کے لیے، ذرا تھوڑا سا اور علم حاصل کرنے کے لیے نا، میں وہ پڑھ رہا تھا. تو اس میں الحمدللہ میں یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ اپنا رخ مبارک جو ہے نا مشرق کی جانب کر کے بیٹھا کرتے تھے. جی بالکل بالکل. تو صحابہ کرام نے اپنا عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جب بھی ہم نے دیکھا ہے آپ کو، آپ مشرق کی جانب بھی منہ مبارک کیوں کر کے بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آقا دو جہان صلی والسلام نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین نے جو فرما دیا وہ پتھر پر یہ لکیر ہے. تو انشاءاللہ ہم نعت رسول مقبول کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب نعت خوان علامہ اپنا آصف اتاری صاحب موجود ہیں. تو ہم نعت رسول مقبول جناب. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. چھائی ہے اب تو چھاونی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں. چھائی ہے اب تو چھاونی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین سامعین، کیا بات ہے آصف بھائی، کیا بات ہے ماشاء اللہ. اچھا ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ فاروق مدنی صاحب. علامہ صاحب، ایک آپ ہی کے جو جیسے آپ ماشاء اللہ جماعت کرواتے ہیں، امامت کرواتے ہیں مساجد میں، تو ادھر رش وغیرہ کی کیا صورت حال ہے؟ اپنا کراؤڈ آ رہا ہے، مساجد بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں؟
علی بھائی بالکل رمضان شریف کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں وہ ہے کہ یہاں پر رحمتیں اپنا بالکل اتنی کراؤڈ ہوتا ہے, اتنا ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے جیسے عید کا دن ہے, پہلا رمضان مبارک. بالکل ایسا ہی ہے, تراویح میں اتنا رش ہوتا تھا. اور ہے بھی اصل میں حقیقت یہی کہ عید کا دن ہے مسلمان کے لیے, تو مساجد کا لوگ رخ ضرور کرتے ہیں. اوپر سے سب سے بڑی بات علامہ صاحب رمضان مبارک کا پہلا جمعہ تھا. ہاں جی ہاں جی ہے تراویحوں میں پہلا جمعہ تھا. اور میں اپنا ناظرین کو بتا دوں, ناظرین یہ ہمارے لیے بخشش کا سما ہے, یہ ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ ہے. رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کی انٹری, اس کا داخلہ ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ. علامہ صاحب یہ ان گھڑیوں میں ہماری مساجد میں بڑی رونقیں لگا کرتی تھی. کل میں نے دیکھا تراویحوں کے دوران کہ وہ کراؤڈ, وہ رش, وہ اس طریقے کا جو معاملہ تھا وہ نہیں نظر آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, یا یہ کرونا نے اتنا ہی ڈرا دیا, اس وائرس نے اتنا ڈرا دیا ہماری عوام کو, مومنین کو اتنا ڈرا دیا؟ دیکھیں کوئی بھی پریشانی آ جائے نا تو اس کا کچھ نہ کچھ حل ہوتا ہے. تو حکومت پاکستان نے اگرچہ انہوں نے یہ, میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ طرح طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ مساجد کو بند کر دیا جائے گا. تو ایک مسلمان کے لیے یہ اس سے بڑھ کر اذیت والی اور تکلیف والی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ مساجد کو لاک کر دیا جائے. تو بہرحال لیکن ماہرین کی رائے یہ ہے, ماہرین کا اور مفتیان کرام کا اس پر اجماع ہوا کہ آپ مساجد کو کھولیں لیکن احتیاطی تدابیر کریں. احتیاطی تدابیر کے اندر میں جتنے بھی لوگ مساجد کا رخ کر رہے ہیں ان سے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا, اور بارہا ٹی وی چینلز پر آ کر یہ بتایا بھی گیا ہے کہ آپ جب بھی مساجد کے اندر آئیں تو اپنا ماسک وغیرہ پہن کر آئیں, ماسک وغیرہ یوز کر کے آئیں. اور اچھا علامہ, اکثر لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دوران نماز یہ ماسک وغیرہ پہننا, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اپنا جو ناک جو ہے وہ فرش پہ زمین پر لگنا چاہیے. تو ماسک پہننے کے بعد وہ جو چیز ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پیشانی ہماری وہ ٹچ کر پاتی زمین پر, سجدہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا. اس حوالے سے اویئرنیس تھوڑی سی نہیں, ایسا نہیں ہے کہ سجدہ زمین پر ہو نہیں پاتا, سجدہ تو زمین پر ہی ہوتا ہے. اور ناک وغیرہ پر اگر ماسک وغیرہ بھی پہنا ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک وائرس, اور یہ مطلب ہم نہ صرف ہمارے شہر کا, نہ صرف ہمارے صوبے کا, بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو جب مفتیان کرام کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی اس طرح کا فرد ہے اور یہ وبا کے زمانے کے اندر اگر ماسک وغیرہ پہن کر نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ ضرور میں یہاں پر عرض کروں گا کہ دیکھیں ماسک وغیرہ پہن کر یا ناک اور منہ کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. صرف یہ وبا کے زمانے میں اجازت دی گئی ہے تاکہ اپنے آپ کو بھی بچایا جائے اور دوسروں کو بھی اس چیز سے بچایا جائے. تو صرف جب تک یہ وبا کا معاملہ ختم نہیں ہوتا, یہ وائرس ختم نہیں ہوتا, تو اس دوران اگر آپ مساجد کے اندر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ ماسک وغیرہ یوز کر کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو مفتیان کرام کا, ماہرین کا اس پر اتفاق ہو گیا, تو اس میں تو اب کوئی خلش نہیں رہ گئی, کوئی ہمارے ذہن کے اندر اس طرح کی بات آئے کہ ہماری نماز نہیں ہوگی. تو آپ بلا جھجک اس طرح نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جائیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی رضا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل کی نئی ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں دوبارہ آپ کا میزبان اور ہمارے علامہ صاحب انشاءاللہ کل کی نشست میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جریر میڈیکل سینٹر مالز ریاض, جہاں ہر قسم کا معیاری علاج, ایکس رے, میڈیکل ٹیسٹ, اقامہ بلدیہ, ڈرائیونگ لائسنس اور معیاری ادویات ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کریں. تمام انشورنس کی سہولت کے ساتھ وزٹ ویزے پر آئی فیملی کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. رابطے کے لیے 05566738660 پر رابطہ کریں.